الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بأعوذ بالقدوس والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب کے محبت مدوش والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عما نواله واتم برهانه وأعظم شانه ولا إله غيره حمد و ثنا
سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد خدا اج دی عظیم الشان روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر گران دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اسی سب اس محفل پاک کے اندر حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مقبول کریم سدا سب دا آنا مل بیٹھنا اپنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنا کرونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت جنہ دوستہ نے آج دی اس محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیتا، محفل پاک میں جنہ اہل ایمان دوستہ نے سجایا، اللہ کریم کسی طرح انہاں دے کرام و شاد و آباد فرمائے، انہاں دی اللہ رب العزت جل شانہ نیک مراداں تمناواں پورا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بارکی حضور دی الفت اور مبتر دے اندر اسی طرح تمہیں حیات اللہ رب العزت حضور دا ذکر کر دی سب توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو دا آغاز کروں گا، تھوڑی پہلے گزارش کروں گا، سامنے لائٹ لگی ہے، پچھلے لائٹ کو بندے نظر کم آ رہے ہیں، اتنی مہربانی کرو کہ جڑے ساتھی جنہ آگے ہو سکتے ہیں اگے آ جنہ آگے جگہ خلا ہے باقی معاملہ اسی طرح رہے گا، لیکن جنی خلا ہے پول کر دو ذرا مہربانی تاکہ گل کرنے دے اندر سمجھنے سمجھانے دے گل ذرا آسانی ہو جائے۔ محبت فرماؤ ذرا مہربانی کر کے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ دوستان گرامی قدر، اس مبارک مہینے کے اندر اہل ایمان، اہل عقیدت، اہل محبت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دیا محفلاں، حضور نبی کریم علیہ السلام دی عظمت و شان، رفعت و مقام، حضور دے فضائل و کمالات اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محافل، جلوس، جلسے، ریلیاں، جٹے لہرا کے، نعتاں پڑھ کے، نعرے مار کے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت گیت گا رہے ہیں، حضور کا ذکر بلند کر رہے ہیں، اور خوش بخت اور خوش نصیب اور سعادت مند نے وہ لوگ جنہوں اللہ نے سونے حبیب کا ذکر بلند کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہ ہم نے کہا سی اہل سنت و جماعت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر حضور کے میلاد دی محفل سجا رہے ہیں، اور پورا مہینہ اور پورا سال حضور کے ذکر دیا محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا محفل منعقد ہوندیاں نے، ذکر ہوتا ہے۔ یقیناً ذکر کرنے والے، محفل سجاؤں والے بڑے سعادت مند اور خوش بخت نے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کے فضل و کرم دے نال سنی جڑا کام کرتا ہے ہوئے ساڈے عقیدے دے مطابق، ساڈے موقف دے مطابق، ساڈا ہر عقیدہ، ہر عمل اللہ کے قرآن، نبی کریم علیہ السلام دے فرمان اور حضور دے صحابہ دے عمل دے عین مطابق۔ سبحان اللہ۔ پچھلے بھی بولتے ذرا محبت کو سبحان اللہ۔ اگرچہ نظر کم آ رہے ہیں لیکن ٹیکا ذرا چھڈ کے دیواراں دے نالوں میں بول سننے واسطے بیٹھے کج والی کو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ساڈا عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل اسی حضور دا میلاد مناؤندے ہاں۔ اسی میلاد کیوں کہتے ہیں؟ اسلام میلاد تو گل شروع کر کے اپنے عقیدے کی بات بھی کریں گا، حضور دی آل پاک صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے عقیدہ اہل سنت دی حقانیت تے سچائی دے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو ایسا پاکیزہ عقیدہ عطا کیتا ہے، معراج مصطفیٰ دا جلسہ کرے سنی ہے، میلاد مصطفیٰ دا جلسہ بھی کرے تے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی آل دی عظمت دے دعوے تے سنی، اصحاب مصطفیٰ
بیست مصطفیٰ دا ذکر، رسالت مصطفیٰ دا ذکر، میرے نبی دے آباء و اجداد دا ذکر، جدات و امہات دا ذکر، خاندان دے قبیلے دا ذکر، میرے آقا دے فضائل و کمالات دا ذکر، میرے نبی دے مدارج و معارج دا ذکر، اس ذکر نو اسی ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جس محفل کے اندر آمد مصطفیٰ دا ذکر چھڑ جائے، میرے نبی دے فضائل و کمالات دا ذکر چھڑ جائے، میرے آقا دے بچپن دا ذکر چھڑ جائے، میرے نبی دی جوانی دا ذکر چھڑ جائے، میرے آقا دی بعثت نبوت رسالت دا ذکر چھڑ جائے، میرے نبی دے آباء و اجداد دے خاندان دے مبارک و شجرہ دا ذکر چھڑ جائے، وہ محفل بے قاعدہ ہوئے یا باقاعدہ ہوئے، وہ محفل مسجد جو ہوئے یا دکان یا مکان جو ہوئے، محفل شرق و غرب شمال و جنوب کے اندر زمین و آسمان کے جس مقام تو محفل ہوئے، اس محفل دا انعقاد، اس محفل دا اہتمام ذکر کرنے والا رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہوئے یا رب دی مخلوق ہوئے، سن والے نبی ہون یا امتی ہون، محفل ربیع الاول جو ہوئے یا باقی 11 مہینے جو کسے مہینے جو ہوئے، اور وہ محفل 12 ربیع الاول ہوئے یا 13 14 15 16 17 نو ہوئے، جس تاریخ کو حضور دے ذکر دی محفل ہوئے، اسی اس محفل نو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا ذوق نہ بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں نے گرامی قدر آؤ رب العالمین جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید اندر تیرے دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ذکر، بعثت مصطفیٰ دا ذکر، تخلیق مصطفیٰ دا ذکر، نبوت مصطفیٰ دا ذکر، میرے آقا دی نورانیت دا ذکر، کس انداز اندر قرآن مجید فرقان حمید اندر فرماتا ہے، کس مقام تے رب العالمین حضور دی آمد دا ذکر کرتے ہیں، اعلان فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پیغمبر کا ایک فرض بنا دیتا کہ جس وقت تسی اپنی امتاں کے اندر جاؤ، تسی اپنا اعلان نبوت دا کرو، اپنی امتاں کو کلمہ پڑھن والے جمع کرو اور جمع کر کے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی آمد کا ذکر کرنا ہے، انہوں نے دسنا ہے کہ آخری پیغمبر دنیا تے تشریف لے آنے والے سارے نبی ایک اعلان کر دے آئے، او عظمت والا رسول تشریف لے آ رہے ہیں، او نبی تشریف لے آ رہے ہیں، او نبی آ رہے ہیں، نبی جلسے تے جاگرہ کر کے ایک کہتے رہے، او رسول آ رہے ہیں، سنی جلسے سجا کے داستے نہیں، وہ عظمت والا رسول دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں۔ اور کنی عظمتاں نے کی آیا
کنیاں شانہ لے کے آیا کنیاں رفتہ کے مقام و مدارج اللہ رب العالمین اس شانہ والے عظمتہ والے رسول عطا فرمائے حدیثیاں سیرت فضائلیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھو آمنہ دلا رب دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں اللہ رب العالمین حضور ملا دنیا عظمتہ شانہ رفتہ کے مقامات و مدارج عطا کی کہنے خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے حضور دی نبی کریم علیہ السلام دی آمد تے خوشیاں دا اہتمام کیتا خوشیاں دا انتظام کیتا مکے دے اندر خوشیاں مدینے دے اندر خوشیاں زمین تے خوشیاں نے آسماناں دے ملائکہ تے حورا میرام دے مصطفیٰ تے خوشیاں پہ مناندے اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک بات تے جملہ ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں فضائل سیرت تاریخ اور حدیثیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو اللہ رب العالمین نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد پاک دے وقت کیاں عظمتاں تے شاناں عطا کیتیاں نے عطا جبریل بالبشارہ جناب جبریل سدرۃ المنتہا چھڈ کے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں چھڈ کے زمین تے آ کے لوکاں نوں مبارکاں پہ دیندے سبحان اللہ اپنا کہہ سبحان اللہ عطا جبریل بالبشارہ جناب جبریل بشارت لے کے آ گئے وَاهْتَزَّ الْعَرْشُ طَرَبًا خَرَجَ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْقُصُورِ وَنَصْرَتِ الْعِطْرَ نَصْرًا حورِ عین اپنے محلہ جو نکل کے عطر دا چھڑکاؤ کرنا شروع کر امام ابن جوزی نے کل فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی جس وقت دنیا پہ جلوہ کری ہوئی حضور تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک علیہ السلام کس قدر عظمتہ شانہ عطا فرمائیاں محبوب کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے المستدرک الصحیح ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 کے روایت میں امام حاکم ہے اس حدیث کو بیان کر کے صحیح کرا دیتا حدیثیاں موت پر مسند کئی کتاباں حدیث موجود ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے خانہ جانمی سیدہ آمنہ فرماتی ہے بیٹھی کے ساتھ لیکن حضور کا نور پاک چمکیا تو جو کنا عقیدہ دی بات ہے جو حضور جس وقت دنیا میں تشریف لے کے میں محسوس فرمایا کہ میں تو نور دا ظہور ہویا اور میں مکے بیٹھ کے اس نور دی چمک تے برکت نہ شام دے محلہ دا نظارہ فرمایا اندازہ فرما مکہ شریف کو تقریباً ملک شام کا علاقہ تقریباً 1800-1900 کلومیٹر دے فاصلے تے موجود ہے 1800-1900 کلومیٹر تقریباً اتنا دور کا فاصلہ رستے دے اندر پہاڑ درخت عمارتاں اور رستے دے اندر کی کچھ ہوتا سی لیکن سیدہ آمنہ فرمانے میں بیٹھی مکے سن اللہ نے سارے حجاب دور فرما دیتے میں مکے بیٹھ کے حضور دے نور دی برکت نہ شام دے محلہ دا نظارہ فرما یہ سمجھ لگی مل کے ماپا نہ کہتے سبحان اللہ وہ سارے گرامی قدم توجہ کرو ساڈا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم دے ایسا یقین محکم اور ایسے اللہ دے فضل و کرم دے دلائل اہل سنت عقیدے نے سوچو جے نور مصطفیٰ کی برکت نہ نکاح آمنہ کے اندر ایک کمال اور مقام آ جائے کہ مکے بیٹھ شام دے محل پیاں ویکھدیاں نے کہ جس نبی دے نور دی برکت نہ نکاح آمنہ چ ایک کمال آ گیا اس نور والے نبی دی نگاہ دا اپنا اندازہ کون کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نبی دی نگاہ دا اے مقام ہے کہ ساڑھے آقا کھڑے فرشتے ہوندے نے تے خبرہ مصطفیٰ عرشتیاں پیدے ہیں بلکہ میرے آقا دی نگاہ نبوت ایک کمال اور مقام ہے توجہ میرے کریم آقا
دل دی حالت بھی جان دے نے کس کام آیا ہے کس مقصد واسطے ہے یہ دل دماغ اندر کی سوال لے کے ہے حضور اپنے غلاماں دے دل دی کیفیت دے حالت میں جان ایک حدیث سنا کے کروں کہ چلاما کا تاکہ بات عقیدت بھی ہو جائے عقیدہ بیان کرنا اور عقیدہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ساڈا وہ عقیدہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا رب دے قرآن حضور دے فرمان تے میرے نبی دے صحابہ والا عقیدہ ہے ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے توجہ کرو امام عبد العزیز بن عبد القوی منذری علیہ رحمہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف توجہ میں طرف رکھنی ہے سپیکر والی میں کھنا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس کے اندر جس وقت انصاری صحابی آئے امام منذری نے الترغیب والترہیب دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 تے صحیح ابن حبان مسلم بازار اور طبرانی دے حوالے دے اس حدیث کو بیان کیتا اور حدیث کو بیان کر کے صحیح قرار دیتا انصاری صحابی آئے تے آن کے کہنے لگے کلمات اسأل عنہن حضور کچھ سوالات نے سوال کر کے اپنے آقا دے کول دے جواب لینے انصاری صحابی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس اے اون والے صحابی بیٹھ جا وہ صحابی بیٹھ گئے تے تھوڑی دیر گزری تے ایک مدینہ شریف کے باہروں سخی صحابی مضافات مدینہ شریف کے باہروں سفر کر کے مدینہ طیبہ آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے توجہ کرو کوئی گل نہیں میں ادھر ہی ویکھدا میں تقریر کر رہے ہیں مینوں کوئی سپیکر نہ کر دیں تاڑ نال کر دیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق آچاریہ حیدری یا پائیدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صفی صحابی آئے تے سیم بعین ہی وہی سوال کیتا تھا پہلے انصاری صحابی نے کیتا سی القدر حضور کلمات اسأل عنہن یا رسول اللہ کو سوالات نے سوال کر کے اپنے آقا دے کول دے جواب لینے توجہ میرے آقا نے فرمایا سبق کل انصاری بھائی رہن دو بچے چھڑ دو کوئی گل نہیں انہوں نے کر دے رہنا تسی میرا مبنا فرمایا سبق کل انصاری جو اے آن والے صفی تیرا انصاری بھائی تے تو سبقت لے گیا پہلے انصاری نے سوال کیتا ہے پہلے او دے جواب ہونگے پھر تیرا جواب ہے انصاری صحابی حضور دی بارگاہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اے مسافر ہے تے مسافر دا حق پہلے ہوتا ہے اینو میری باری عطا فرما دے گل جڑی بڑی نو خراب نہ کرو توجہ نہ میری والی کو تاری مہربانی ارے کہنا حضور مسافر دا حق پہلے ہوتا ہے تے میری باری بھی اینو عطا فرما دے ہن تسی اندازہ فرماؤ حساب اندازہ کرو کہ ایتھے لوکی باریاں تو لڑ پیندے ہیں ایک دوسرے دے گربان پھاڑن تک جاتے ہیں لیکن جنہاں دی تربیت آمنہ بلال نے فرمائی یہ حضور دے صحابہ ہوں انہاں دی شان و عظمت دے کیا کہنے کہ وہ اپنی باریاں دی اپنی جاناں مجھے واسطے قربان فرما دے مکہ شریف کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے تے حضور دے مہاجر تے انصار صحابہ دی جس وقت آپس کے اندر مواقعات اور بھائی چارے دا حضور نے تعلق قائم کیتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے جس وقت مواقعات کا معاملہ قائم فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انصار صحابہ نے جن کو 2 مکان سن ایک مکان آنے والے مہاجروں دے سبحان اللہ جن کو 2 سواریاں سن ایک سواری اپنے آنے والے مہاجر صحابی یادوں دے حتیٰ کہ جنہاں 2 شادیاں سن ایک بیوی کو طلاق دے کے کہ عزت پوری کر میں تیرا نکاح آنے والے مہاجر یاد دے نال بے ربط ہو رہا کام کری مہربانی ہے بار بار اٹھ کے پیچھے نہ ہو سیانے بندے کام کرنے باقی بچے نے کی ماننا ربنا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے اس قدر ایک دوسرے تو جان سالی تے کیوں نہ کرنا کیونکہ انہاں دا تزکیہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے منصب عطا فرمایا حضور اپنے غلاماں دا تزکیہ نفس کر دینے هو الذی بعث فی
بھائی آگے چلا بڑی مہربانی ہے میرے گل پڑی اگے بدائی اگلے پاس سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ میلاد مصطفیٰ زندہ باد اہل سنت زندہ باد تہاڈی مہربانی جڑے بندے نوں پوچھنا ہے اٹھ کے چلے جاوے بار بار اٹھن پہن والا کام نہ کرو جڑی گل میں کو تو پڑھ کے نہیں سنا رہا میں تانوں اپنا محافظ میں بیان کر رہا جڑا بندہ جدوں اٹھدا ہے نا تے توجہ سارے بندے ادھر بل رکھنا پہ ٹھیک ہے نا جے اٹھنا اٹھو ہے جے جانا چلے جائے ہن بار بار اٹھنا کام نہ کرو تے اے جڑا بندہ خوشبو چھڑکا رہا نا پر اے مہربانی اللہ تعالی جزائے خیر دے ادھر نہ کیونکہ ان ہوا ہوندی ہے تے حلق نوں پیندی ہے خوشبو گلا اٹھے دوجا نال نہ نہیں وہ نہیں کرنا وہ بس اٹھنا مہربانی تک اللہ تعالیٰ تاری خیر کرے تاری مہربانی بے توجہی ہوئی ہے سارا دبا ادھر خراب ہو جائے محبت نظر کو سبحان اللہ گل جتھے گئی ہوندی ہے وہ ساری واپس آ جاتی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت انج فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے تو اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر سنو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل نبی کی عید ہوتی تھی اور صحابہ جنہوں اللہ نے محبوب دی ہم نشینی اور حضور دی صحبت واسطے پسند فرما لے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے یار عطا کیتے نے مسند احمد ابن حنبل ابن حدیث موجود سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اللہ شانہ نے ساری مخلوق دے دلاں ول نظر کیتی ہے اللہ نے ساری مخلوق دے دلاں وچوں نبیاں دے دلاں نوں اپنے واسطے پسند فرما لیا ہے رب العالمین خالق کائنات جناب اعلی مجدہ الکریم نے ساری مخلوق دے دلاں چوں پھر دوبارہ نبی دے صحابہ نوں اپنے نبی واسطے پسند فرما لیا ہے تائیوں تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعلهم لی وزراء وانصارا واصحارا اے لوگو اللہ رب العالمین نے مینوں اپنے واسطے پسند کیتا میرے واسطے رب نے میرے یاراں تے میرے صحابہ نوں پسند فرما لیا انہاں میرے صحابہ نوں پھر اللہ نے میرے وزیر بھی بنایا میرے مشیر بنایا میرے سسرالی بنایا سن لو فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین میرے یارانوں گالیاں کیونکہ اے مقام اے عزت اے شرف ایسا ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ کس حضور عطا کرنا شرف صحابی حضور دی ہم نشینی ایک دفعہ ایمان دی حالت نہ رخ مصطفیٰ دی دید کر لینا ایک اتنا بڑا مقام ہے یقین جب امام ابن حجر مکی فتاوہ حدیثیں لکھتے ہیں ان شرف صحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازی ہے شرف فرمایا ایک دفعہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ایک اتنا بڑا مقام ہے دنیا کائنات اندر ایسا کمال تے ایسی عزت تے شرف تے دا کوئی مقابلہ کاری نہیں سکتا میرا کوئی مقابلہ کر سکتا جنہیں اللہ کریم نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت واسطے پسند کرا اتنا بڑا مقام جیسے واسطے حضور نے فرمایا تسی فرمایا کہ ایک ادھا سا فرمایا میرا صحابی ایک ادھا سا غلہ رب دی بارگاہ اندر خرچ کرے
تسی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تامی میرے صحابی دے اس صدقے تک نہیں پہنچ یہ عظمت شان اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دی نسبت نہ عطا فرمائی ربنا قدر سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے 11 دی صحابہ دی اور اسی اللہ دے فضل و کرم سنی صحابہ نہ پیار کیوں کرتے ہیں کیوں انہوں نے حضور دی خاطر اپنا گھر چھڈیا اپنا مال و جان چھڈیا اپنا خاندان چھڈیا اپنی اولاد کو بعضیاں نے بیویاں کو طلاق دے دی بعضیاں نے اپنے ماں باپ کو چھڑ دیتا فقط حضور دی خاطر فقط سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خاطر اور اے او نے جنہاں دے بارے تے رب اعلان کرتا اولئک هم المؤمنون حقا اے ہوئی سچے تے پکے پر حق مومن انہاں پکے سچے پر حق مومناں نوں کوئی نعوذ باللہ کافر کہے بے دین کہے یا نعوذ باللہ انہاں تے تبرہ کرے او خود ملعون نے میرے نبی دے صحابہ دی عزت وہ فرق آ سکدا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ تحقیق اچھا شان صحابہ زندہ شان آل بیت زندہ مسلک حق اہل سنت و جماعت اور یہ بھی نال گل اور مزید ایڈ کر دوں تاکہ عقیدہ پکا ہو جائے آج کل بڑے مصیبتاں نے بڑے مسائل اہل سنت کا نام لے کے اہل سنت دے منبر تے بیٹھ کے اہل سنت دے مصلی محراب تے کھڑا ہو کے لوکی پتہ نہیں بن دی گولیاں سجے کھبے دائیں بائیں غیراں دی گلاں ساڈے سٹیجاں تے کردے نے اے یاد رکھو ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اللہ دے ولیاں والا عقیدہ ہے اسے پاک والا داتا صاحب علی ولی رحمت اللہ عقیدہ اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دے ولیاں والا عقیدہ تے جڑا ولیاں دا عقیدہ ہے وہی حضور دے صحابہ والا عقیدہ اسے پاک سرکار فرمانے حضور دے سارے صحابہ عزت شان تے احترام میں گل نہیں سکتے واپس لے کے آواں گا لیکن ذرا گل نال بیتی کر دیواں کہ یاد رکھو کہ حضور دے سارے صحابہ عزت و شان رفعت و مقام والے حضور دے 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ انہاں دی عزت و مقام دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا پر 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ افضل او نے جنہاں نے درخت دے تھلے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی 1400 صحابہ کتنے صحابہ غوث پاک سرکار فرماندے نے 11ویں والے پیر کہندے نے سب تو زیادہ فضیلت 1400 صحابہ دی اور انہاں 1400 دے وچوں او سب تو زیادہ فضیلت والے جنہاں نے اسلام دی پہلی جنگ بدر دے اندر شرکت کی تھی 313 صحابہ اور انہاں 313 دے وچوں او زیادہ فضیلت والے جڑے حضرت عمر دے اسلام قبول کرتے 40 دا عدد مکمل ہویا غوث پاک سرکار فرمانے اے 40 سب تو زیادہ فضیلت والے اور انہاں 40 دے اندر او زیادہ فضیلت والے جنہاں نوں خلفائے راشدین کیا جاتا ہے اور انہاں 10 انہاں 40 جو 10 او جنہاں نوں عشرہ مبشرہ کیا جاتا ہے اور انہاں 10 جو 4 او زیادہ فضیلت والے جنہاں نوں خلفائے راشدین کیا جاتا ہے اور انہاں افضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سب کو افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک کسی خطیب مولوی کی گل نہیں کر رہا میں غوث پاک 11 والے پیر دی گل کر رہا اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق اچھا یار حیدری گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر جنوں اے عقیدہ قبول نہیں ہوتی اپنی مرضی ہے سانو تے داتا صاحب دا عقیدہ قبول ہے سانو غوث جلی دا عقیدہ غوث پاک نے لکھا داتا صاحب نے انہیں قسم معلوم شریف اٹھا کے لے کے ہو جدوں ولیاں دا امت دے ولیاں دا تذکرہ ہویا سب تو پہلے جس ولی دا تذکرہ ہوا داتا صاحب نے فرمایا منہم شیخ الاسلام و بعد از انبیاء بہترین انام فرمایا ولیاں دا شیخ الاسلام ابو بکر صدیق ہے جنہاں نبیاں تو بعد سب مخلوق ہے خدا جو افضل والا و صدیق اکبر مقدم ہما خلائق از پس انبیاء و روا نباشت کے کس قدم پیشے بین حد فرمایا ابو بکر صدیق نبیاں تو بعد سب تو افضل مقام رکھتا ہے فرمایا کسی دی جرت نہیں کہ صدیق اکبر تو اگے قدم رکھ سکے
داتا صاحب دا غوث پاک دا عقیدہ اور میں اگے گل کراں مولا علی دا عقیدہ مولا اسی اخباری رپورٹاں قصے کہانیاں داستاناں تے سنیاں سنائیاں گلاں نہیں بلکہ اتھینٹک مستند معتبر کتاباں دے ریفرنس تے حوالے پیش کر کے بے فضل اللہ تعالی ثابت کران گے کہ مولا علی دا وہی عقیدہ جڑا اہل سنت و جماعت دا اول انسان گرامی قدر صحیح بخاری کتاب المناقب اٹھا کے بیت لو حدیث نمبر 3671 مولا علی کی بارگاہ کے اندر آپ دے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھیا ابا جان نے دسو اے فرماؤ ایو الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ لوکاں نے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا وے میرے مصطفی دے امتی نے حضور دی امت دے اندر سب تو افضل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کیڑی ہستی وے کہ مولا علی دی زبان اقدس دے نام ابو بکر صدیق دا آیا وے اور امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں کتاب الاثار حدیث نمبر 924 صفحہ نمبر 207 روایت موجود ہے امام اعظم ابو حنیفہ ساڈے امام حدیث کو بیان کرتے ہیں مولا علی دی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ کہے گا ما رأیت احد خیر من کا میں بڑے بڑے فضیلت اور شان والے لوگ دیکھے نے پر یا علی تاڑے تو افضل تے بہتر میں نہیں دیکھیا جس وقت انہوں نے گل کی تھی نا مولا علی فوراً ٹھہر گئے تو جو کرنا ذرا ان جنہوں قبول نہیں ہوتی اپنی مرضی اسی تے دلائل نہ کریں مولا علی نے کیتا جے کسے کہانیاں تے سنیاں سنائیاں تے جناب وہ باز آئی کے سنا کے لوکاں دے عقیدے خراب کر سکتے نے تے اسی کتاباں دی روشنی انہاں دے عقائد صحیح عقائد بیان نہیں کر سکتے مولا علی دی بارگاہ جس کو یہ شخص نے گل کی تھی آپ نے فرمایا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی تو حضور نو دیکھیا قال اللہ کہنے کہ میں حضور نو نہیں دیکھیا فرمایا حال رأیت ابا بکر و عمر تو ابو بکر و عمر نو دیکھیا قال اللہ کہنے کہ نہیں فرمایا سن لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت العنق کا اگر تو ایک کہتا میں حضور نو دیکھ کے میں تیری گردن اڑا دوں گا کیوں اس واسطے کہ تو میرے تو افضل ہستی اللہ دے رسولوں دیکھے ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ اور اگر تو یہ کہتا میں ابو بکر و عمر کو دیکھ کے میں تینوں پھر بھی سلا دیندا کیوں اس واسطے ابو بکر بھی میں تو افضل ہے حضرت عمر بھی میں تو افضل ہے سبحان اللہ اے مولا علی دا اس واسطے جی کہندے ہیں چاروں یارے صحابی آئے ایک کو کی کام رکھا بہت زیادہ ایک شور دے رہا مبلغ کا سبحان اللہ صحابی آئے حضور نے فرمایا کہ تو پہلے تیرا انصاری پائی تے تو سبقت لگا پہلی باری ہوئی ہے کہ انصاری نے کہ حضور مسافر نو باری عطا فرماؤ حضور نے باری عطا فرمائی انہوں جس وقت وہ سقفی اٹھ کے کھڑے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجے انہاں نو بولنا نہیں انہاں نے گل نہیں کی سوال نہیں کیتا کوئی پرچی کو روکا کوئی چٹ نہیں لے کے دیتی ہجے حضور دی بارگاہ کھڑے ہوئے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے آنے والے سقفی ان شئتا انبأتک عما كنت تسألنی وَإِن شِئْتَ تَسْأَلُونِي وَأُخْبِرُكَ اے آنے والے اگر تو چاہے
کہ سوال تو نہ کر، سوال بھی میں آپ پہ کر کے جواب بھی آپ پہ نہ عطا فرما دے. پچھلے نہیں بولتے تھے محبت نے کہا تو سبحان اللہ. اجے بھی نہیں بولے ہاتھ کھڑے کر کو سبحان اللہ. اللہ اکبر پیرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی بارگاہ دے اندر صحابی جس وقت کھڑے ہوندے نے حضور دی بارگاہ کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی پرچی کو روکا کو چٹ لے کے نہیں دی تھی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی دے سوال اجے سنی نہیں، حضور نے خود سوال کیتا وے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جواب بھی آپ عطا فرمایا. حضور سوال کرتے جا رہے ہیں، جواب عطا کرتے جا رہے ہیں. تو سارے سوال کر کے امام الانبیاء نے مکمل جواب کیتے نے. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے صحابی بول کے عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. اس رب العالمین دی قسم ہے سونیا جن نے تانوں نبی پر حق بنا کے بھیجیا ہوئے. آقا جو سوال دل چ لے کے آیا سا سونیا سارے سوال بھی صحیح کیتے نے، جواب بھی آپ صحیح عطا فرمائے نے. ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. حضور جو میں سوال دل چ لے کے ایسا حضور نے کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی. حضور آپ پہ سوال بھی کیتے جو آپ پہ جواب بھی عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ پاک کا اے عالم ہے کہ دل جو سوال صحابی لے کے ایسا حضور نے سوال بھی آپ پہ کیتا، جواب بھی آپ پہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت دے مقام ہے. نیک پاسے انہوں لوکاں دا عقیدہ رکھو جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی نو دیوار دے پیچھے دلنے العیاذ باللہ. کئی بھی لوگ نے کہتے ہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دلنے نعوذ باللہ رسول کو غیب کی کیا خبر ہے. اور ایک پاس سے بریلی دے تاجدار امام احمد رضا محدث سے بریلی رحمت اللہ کی جائے. سبحان اللہ. فرمایا تسی کہتے رسول کو غیب کی کخبر ہے اور نبی نو دیوار دے پیچھے دے لگنے. میرے آقا دی شان اے یا میرے آقا غلامہ دے دل دیاں حالتاں ہوئی جان. آپ فرماندے نے القدنا کا سر عرش پر ہے تیری پاک دا یہ مقام اور عالم ہے نا. میں ایک دن ہو رہا دی اسرا ہوتا کہ ایمان تازہ ہو جائے اور حضور صحابہ دی آپس میں محبت دا بھی پتہ چلے کہ اللہ نے حضور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام دی عقیدت اور محبت کس انداز میں رکھی. ایک علامہ محب تبری نے ریاض النظرہ کی روایت نقل کی تھی کہ سیدنا مولا علی کو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ستا ہے تے مجھے خواب چ اللہ دے پیارے حبیب دی زیارت نصیب ہو. سبحان اللہ. اور بن کے رب گج کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں کی دیکھتا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے میں فجر دی نماز ادا کر دیں اور فجر دی نماز جس وقت حضور دے پیچھے ادا کی تھی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھان تو بعد دیوار قبلہ دے نال حضور نے ٹیک لگا دی. یہ میں بزرگ بیٹھے تھے قبلے وال دیوار جڑی حضور نے ٹیک لگائی. میرے آقا تشریف فرمانے کہ ایک عورت مدینہ شریف کے اندروں تر کھجوراں دا ایک ٹوکرا اپنے سر تے رکھ کے لے کے آئی اور انہیں مسجد شریف کے اندر حضور دے سامنے لے کے رکھ دیا. کریم آقا علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی. مولا علی فرماتے ہیں میں خواب چ دیکھتا پیا کہ حضور نے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا
علی تاخذ حاضر رتبہ ایک کھجور کھاؤ گے؟ میں کتنے حضور کھاواں گا؟ حضور نے وہ کھجور میرے منہ اندر ڈال دی جنہوں ذوق ہے مل کے محبت کا سبحان اللہ اکبر مولا علی فرماتے ہیں حضور نے دوبارہ کھجور اٹھائی اٹھا کے فرمایا تاخذ حاضر رتبہ علی کھجور کھاؤ گے؟ تو میں کسی حضور کھاواں گا. حضور نے دوسری کھجوری میرے منہ میں ڈال دی. اجے میرے دل چ اشتیاق سی تمنا سی کہ حضور تیسری کھجور بھی اٹھا کے مینوں دین گے لیکن میری اکھ کھل گئی. جڑا خام ویکھدا بس اکھ کھل گئی بیدار ہویا کہ سویرے وضو کیتا وضو کر کے میں مسجد نبی شریف میں پہنچیا دیکھیا تے حضرت عمر مصلی تے کھلوتے فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر میرا مولا علی مرزا بار پتنگی ہوندی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات اقدس فجر دی نماز ادا کروا رہے ہیں. مولا علی نے فجر دی نماز فاروق اعظم دے پیچھے لا کے دی. مولا علی فرماتے نے جس وقت فجر دی نماز ادا کرن تو بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار قبلہ نہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے جس طرح میں خواب امام الانبیاء میں کیا. حضرت عمر دیوار قبلہ نہ ٹیک لگا کے بیٹھے نے. تھوڑی دیر گزرنے تو بعد ایک لونڈی ایک عورت ہے مسجد نبی شریف کے اندر تر کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئی فاروق اعظم دے سامنے رکھ دیتا. حضرت عمر بن خطاب نے تر کھجور پکڑی تے فرمایا یا علی تاخذو هذه الرتبہ اے علی اے تر کھجور کھاؤ گے میں کیا کھاواں گا؟ میں کھجور کھا لی. حضرت عمر نے دوسری کھجور پکڑی میں دوسری کھجور میرے منہ دے اندر ڈالی میں دوسری کھجور بھی کھا لی. حجے تمنا تے شوق سی کہ حضرت عمر مینوں تیسری کھجور دین گے. حضرت عمر نے فرمایا یا علی اے علی اگر رات تانوں اللہ دے حبیب نے تیسری کھجور عطا کیتی ہوندی عمر بھی تانوں ضرور تیسری کھجور دے دیندا. حضور نے تانوں رات دو ہی دتیاں سن. اگر حضور نے رات تانوں تین دتی ہوندی تے میں تانوں تین دے دیندا. حضرت علی نے فرمایا کہ عمر تسی دیکھیا سی رات میرا خواب تسی کیویں جانیا؟ فرمایا علی تانوں پتہ مومن اللہ دے دتے نور نہ ویکھدا. اللہ دے دتے اس واسطے زمین صاحب فرماندے نے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دیوے چاننی ہووے نوروں غلام دے امام دی شان تے عظمت دا اندازہ کون کر سکتا. دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرمودیاں نے کائنات والیوں میں کی ویکھدیاں پئی جس وقت میرے محبوب دی دنیا تے جلوہ کری ہوئی میں کی ویکھدیاں پئی خارجہ منی نور اضاءت منہ قصور شام میں تو نور دا ظہور ہویا. اس نور دی برکت نہ میں مکے میں کے شام سے محلہ دا نظارہ کر لیا. ذرا توجہ فرماؤ حضور دے میلاد پاک دے وقت رب العالمین نے میرے تے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیا عظمتاں تے شاناں تے رفعتاں عطا فرمائیاں. دنیا تے بڑے بڑے بادشاہاں دے بچے پیدا ہو کے جس وقت دنیا تے ہوندے نے بچے دی عجب کیفیت ہوندی ہے عجب حالت ہوندی ہے. بچہ دنیا تے آوندا وے او دے جسم تے غلاظتاں تے نجاستاں تے مہر کچین لگی ہوندی وے پر آمنہ دلارا رب دے پیارے حبیب دنیا تے تشریف لے کے آئے نے. ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہونا مخدونا مسرورا مطیبا. میرے حبیب دنیا تے تشریف لے کے آئے نے سر مقدس سے اے تیل پہلے لگیا ہویا وے میرے نبی دیاں چشمان مقدسہ دے در مازاغ البصر دا کاجل پہلے پیا ہویا وے سونے
مصطفیٰ دنیا تے مسکراؤندے ہوئے آئے نے میرے نبی دنیا تے آئے نے خوشبوئاں دے جسم جو ہلے پے ہوندے نے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سمیت منادی ینادی میں ایک منادی دی ندا نو سنیا منادی ندا پیا دیندا ہے اعلان پیا کردا ہے منادی اعلان پیا کردا ہے ندا دے رہا ہے آدول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دے دیو تو جو اتنا بنا کہتا سبحان اللہ بلند والا کو سبحان اللہ محمد مصطفیٰ انہوں دے دیو کی دے دیو صفوات آدم مولد شیس شجاعت روح حلم ابراہیم لوگ کہتے ہیں وہ بنا سبحان اللہ کو یہ میری تقریر سبحان اللہ کہہ کے سنی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا محمد مصطفیٰ آئیدی رات دے دیو کی دے دیو فرمایا صفوت آدم مولد شیس شجاعت نوح حلم ابراہیم لسان اسماعیل رضا اسحاق فصاحت صالح رفت ادریس حکمت لقمان بشرا یعقوب جمال یوسف صبر ایوب قوت موسیٰ تسبیح یونس جہاد یوشع نظمت داؤد حیبت سلیمان وقار الیاس عصمت یحییٰ قبول زکریا زہد عیسیٰ علم الخضر وأغمسوه في أخلاق النبيين والمرسلين إنه سيد الأولين والآخرين حضرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیو آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جس نبی پیغمبر رسول جو شان عطا کی دیوے آج ساریاں کٹھیاں کر کے آن والے محبوب نو دے دیو کیونکہ ایک آن والا رسول کوئی کل کائنات دا سردار بن کے تشریف جا چکے انہو سید الاولین والآخرین ایک پہلا نبی سردار ہے تے بعد والا نبی سردار ہے اس واسطے ساڑھے امام بول اٹھے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی آسان جینا دے سب دوں دی سب نے سنی میں مل کے محبت نہ پڑھو سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا خلق سے امام شیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرمائے کہ حضور دی ولادت دی رات آئی تے میں اس وقت میری عمر 7 سال سی کتنے سال؟ پر میں مجھے سمجھ سی میں گلہ یاد رکھتا سی سمجھدار سی میں دیکھا کہ یسرب دے اندر پرانا مدینہ شریف کا نام یسرب سی پھر حضور آئے تے حضور دی آمد نہ اللہ نے انہوں شرف عطا کیتا یسرب مدینہ طیبہ بن گیا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دیکھا کہ ایک یہودی مدینہ شریف ایک ٹیلے ٹبے تے چڑھیا تے آسمانہ وال اشارے کر کے کہتا ھذا کوكب احمد قد طلع اے مدینہ یثرب دے یہودیو ویکھو آسمانہ تے احمد دا ستارہ چمک اٹھیا لا يطلع الا بالنبوۃ ولا يبقى من الانبیاء الا احمد اے ستارہ کسے عام موقع تے آسمانہ تے نہیں چڑھدا آسمانہ تے اے ستارہ اودو چمکدا ہے جدوں اللہ دا دنیا تے نبی آوندا ہے دنیا تے ایک ہی نبی آن والے باقی نے جنہاں دا نام نامی اسم گرامی احمد ہے اج ویکھو آسمانہ تے احمد دا ستارہ چڑھ گیا اور رات حضور دی میلاد دی حضور دی ولادت دی رات ادھر مدینہ دے ادھر اور ادھر مکہ شریف دے اندر کی منظر سی امام
سیوطی رحمت اللہ دیگر فضائل کی کتابات اور سیرت کی کتابات موجود ہے کہ مکہ شریف کے ایک یہودی تجارت دی کرنا رہندا سی تے او حضور دے میلاد دی رات تے اونے قریش دے سرداراں نوں اکٹھا کیتا جمع کیتا تے جمع کر کے کہنے لگا سرداراں نے قریش سنو توجہ کرو اج دی رات کوئی عام رات نہیں آج دی او اہم رات ہے ولد حاضر لیلۃ النبی حاضر امت الاخیرہ آج دی رات آخری امت دا آخری رسول دنیا تے تشریف لے گیا احفظوا ما اقول لكم یاد کرو جو میں تم دستا پیا ماں جو میں تاڑے سامنے بیان کر رہا ہوں یاد کر لو احفظوا ما اقول لكم جو میں تم دسنا کا یاد کر لو ذہن میں ڈالو جاؤ جا کے پتہ کر کیوں اج مکے دے اندر اللہ نے بیٹا کیوں عطا کیتا وے اج جڑا بچہ دنیا تے جلوہ گر ہویا وے نشانی میں دس دینا ہے بین کتفے علامت اس بچے دے دونوں شانے کے درمیان نبوت دی مور چمکتی پئی ہوے گی جا کے ذرا پتہ کرو دیکھ کے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد آستان عالیہ گولڈ شریف حضور قبلہ پیر سید علی جنید العقیلانی صاحب آستان عالیہ گولڈ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد آستان عالیہ گولڈ شریف زندہ باد ذرا محبت نہ کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ محمد مصطفیٰ زندہ باد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی تے وہ یہودی کہنے لگا احفظوا ما اقول لكم یاد رکھو آج جڑا دنیا تے بچہ تشریف لے کے آیا ہے علامت اور نشانی ہے بین کتفے علامت او دے دونوں شانیاں موڈیاں دے درمیان نبوت دی مور چمک دی ہوئے سردارہ نے قریش نے پتہ کیتا مکہ شریف دے اندر پتہ چلا کہ اللہ نے اس رات سیدہ آمنہ نو بیٹا عطا فرمایا یہودی کہنے لگا ذرا میں اس بچے دی زیارت کرو حدیث سے ذرا سردارہ نے قریش اس یہودی نو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آپ دے گھر لے گئے جس وقت آپ دی حویلی لے گئے اور نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی تے حدیث دے اندر ہوندا جس وقت مہر نبوت ویکھی فوقال یہودیو مغشیا علیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت مبارک تے مہر نبوت ویکھی یہودی غش خان کے زمین تے ڈگ پیا جس وقت بے ہوش ہو گیا مدہوش ہو گیا چند لمحات گزرن تو بعد جس وقت ہوش ہوندی پے تے اٹھ کے اعلان پیا کردا وے کہنے لگا سرداران قریش واللہ لقد ذهبت النبوۃ من بنی اسرائیل آج جڑا بچہ دنیا تے تشریف لے کے آیا وے اس بچے دی شان وا اج اللہ نے نبوت بنو اسرائیل دے کولوں اللہ نے نبوت ختم کر کے اللہ نے نبوت بنو اسماعیل نو عطا فرما دیتی وے سبحان اللہ ادھر مکہ مدینہ دے اندر اے منظر ہے اور حدیث اور دلائل النبوت امام بہقی نے نقل کیتا اور ادھر ایران دے اندر اے منظر ہے کہ بادشاہ ایران کسرا رات ستا تے رات حضور دی جس رات جلوہ گری ہوئی ارتجس ایوان کسرا ایران جب بادشاہ کا محل دے اندر لرزہ طاری ہو گیا زلزلہ آ گیا اور اس محل دے 14 کنگرے گر گئے تو جو کہنا کنے موبزان اس بادشاہ کا ایک وزیر خاص خواب کی دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے کہ عرب کے کچھ سوار دریا دجلہ پار کر کے
تے ساڈے ملک دے اندر داخل ہو گئے حیران پریشان جس وقت صبح بیدار ہوندا ہے بادشاہ کسرا ایران دے بادشاہ دے دربار دے اندر جس وقت پہنچدا ہے بادشاہ پہلے پریشان سی موبیزہ نے جا کے اپنا خواب سنا دیتا بادشاہ نے نجومی تے عامل تے اپنے لوگ اکٹھے کیتے جمع کیتے اجے بادشاہ دے دربار دے انی گل چلدی سی پئی 1000 سال تو ایران دا آتش کدا جدی ایرانی اس وقت آگ دی پوجا کردے سن حضور دی آمد ہوئی تے او آتش کدا بھی اللہ نے او دی آگ رو ٹھنڈیا فرمائی ادھر قاصد آ گیا کمیٹی دا سربراہ آ گیا آن کے پیغام دیتا کہ بادشاہ 1000 سال تو جڑی آگ چلدی پئی سی آج دی رات او آگ بجھ گئی تو جو ہے سبحان اللہ کہہ رہا اسی اندازہ فرماؤ کہ بارشاں اندھیریاں طوفان سب کچھ آیا 1000 سال تو اتنی بڑی آگ مسلسل چلدی سی پئی لیکن اللہ دے حبیب دی دنیا تے جلوہ گری ہوئی اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیتا جس وقت وہ قاصد پیغام لے کے آیا فزادہ غم الہ غم ہی اس کسرا ایران دے بادشاہ دا غم اور زیادہ بڑھ گیا انہیں بلایا لوگوں جمع کیتا تے بلا کے کہنے لگا پتہ کرو موبیزہ نو جڑا خواب آیا وے اس خواب دی تعبیر کی ہے عبد المسیح بن عمر نو جس وقت بلایا جڑا بہت بڑا راہب تے پادری امام بہقی دلائل النبوہ دے اندر ذکر کردے نے عبد المسیح بن عمر کو بلا کے پوچھا موبیزہ دے خواب دی تعبیر کی ہے وہ دس نہ سکیا کہنے کا ملک شام دے اندر میرا ماما صدی نامی مامو راہب بہت بڑا پادری تے بہت بڑا راہب خوابہ دی تعبیر دا بہت بڑا معبر ہے میرا مامو اس خواب دی تعبیر دسے گا بادشاہ نے فوراً عبد المسیح کو بھیجا جا کے صدی دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھ کیا جس وقت عبد المسیح صدی دے کول شام دے اندر خواب دی تعبیر پوچھن واسطے جاندا وے جس وقت موبیزان دی خواب صدی نے سنی میں تے بول کے کہنے لگا آج دی رات بھی کوئی عام رات نہیں تے اے خواب بھی کوئی عام خواب نہیں جڑا ساڑی آسمانی کتاباں دے اندر آخری پیغمبر دیاں نشانیاں تے علامتاں لکھیاں سن اللہ تو او نبی دنیا تے جلوہ گر ہو چکیا جے اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد اللہ رب العزت نے کس قدر اہتمام انتظام اور انصراف فرمایا ایک طرف دشمنانے خدا دے محلہ کے اندر لرزہ تاری ہو گیا اور دوسری طرف جنہوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا کرنی سی اللہ نے انہاں دی دلاں نو شاد و آباد فرما دیا ہر طرف خوشیاں دا سما اللہ رب العزت نے پیدا کیتا خانہ کعبہ دے اندر جڑے بت سن آمد مصطفیٰ تے الٹے منہ گر گئے ایوان کسرہ دے اندر زلزلہ آ گیا اس سارے منظر نو اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار امام احمد رضا کا محدث بریلی ساڑھے امام نے نقل کیتا اور انہوں اس انداز دے اندر شیرہ جی پرویا آپ عرض کا دنیا کا بڑھ گئی تیری ہوا ساون خاک اڑنے لگی بڑھ گئی تیری ہوا ساون خاک اڑنے لگی بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا اور تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا تیری ہیبت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تے جلوہ گری و حضور دا ملاد کے نا عظمت و شان وال آخری گل کر کے بات مکمل کر گا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ فرمان نے بائے درس کے خلق محمدی در رنگ سائر افراد انسانی بیس بلکہ خلق ہیج فرق الافراد عالم مناسب نظارت کے او صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نشائے انسری از نور حق جل وعلا مخلوق گشتا کما قال علیہ السلام خلقت من نور اللہ و دیگر رئین دولت میسر شدت فرمائے اے نہ سمجھنا تیرا تے
میرا دنیا تے آنا اور حبیب خدا دا میلاد ایک جیسا برابر ہے فرمایا تو تے میں کسی شمارو کتاب اندر نہیں اللہ دے محبوب جو دنیا تے تشریف لے کے اللہ نے وہ عظمتہ تے شانہ اللہ نے حضور و محبوب نو عطا کی دیا نے کہ کائنات دے اندر کسے نو وہ شان اللہ نے عطا کی دی بولو عطا کی دی کیونکہ اللہ نے محبوب نو نور دے فیض جو پیدا کیتا بدیگر رہی دولت میسر شدہ اللہ نے ڈائریکٹ اے دولت کسے ہور نو عطا نہیں کی تھی اپنے سونے محبوب نو عطا فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے حضور نو اللہ نے انہیں عظمتہ تشانہ کل نبیاں جو مقام عظمتہ اللہ نے عطا کی دیا وہ ساری اللہ نے اکٹھیاں کر کے میلاد دی رات سونے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائی بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے کہ ہر نعمت چھوٹی ہو یا بڑی دینی ہو یا دنیاوی ظاہری ہو یا باطنی روحانی ہو یا جسمانی روز اول سے لے کر اب تک اب سے لے کر قیامت تک قیامت سے لے کر آخرت تک آخرت سے لے کر ابد الاباد تک جن ہو یا انسان ملک ہو یا حیوان جسے جو ملا ہے جو مل رہا ہے جو ملے گا سب میرے نبی کا صدقہ مل رہا آخری شیئر تکل مکمل آپ فرمائے لا و رب العرش جس کو ملا ان سے ملا تو کہہ دے آخر تک ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ امام فرماؤں نے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان مل کے پڑھ دو ذرا گھون پہ جے لا و رب العرش جس کو سرکار دو عالم علیہ السلام دی سیرت طیبہ حضور دی تعلیمات عمل پر آؤں میں جذبہ نصیب فرمائے